معزز ناظرین، حاضرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 54 سے تلاوت کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی، سن کر سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اور اللہ سب سے بہتر اور مؤثر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ یاد کرو جب فرمایا اللہ نے، اے عیسیٰ یقیناً میں پوری عمر تک پہنچاؤں گا تمہیں، اور اٹھانے والا ہوں تمہیں اپنی طرف، اور پاک کرنے والا ہوں تمہیں ان لوگوں کی تہمتوں سے جنہوں نے تیرا انکار کیا، اور بتانے والا ہوں ان کو جنہوں نے تیری پیروی کی۔ غالب کفر کرنے والوں پر قیامت تک پھر میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے تم نے، پس اس وقت میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان ان امور کا جن میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ تو وہ جنہوں نے کفر کیا میں عذاب دوں گا انہیں سخت، عذاب دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور وہ جو ایمان لائے اور کیے نیک کام تو اللہ پورے دے گا انہیں ان کے اجر، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ظلم کرنے والوں سے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ یہ جو ہم پڑھا کر سناتے ہیں آپ کو آیتیں ہیں اور نصیحت حکمت والی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مانند ہے۔ بنایا اسے مٹی سے، پھر فرمایا اسے ہو جا تو وہ ہو گیا۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ اے سننے والے، یہ حقیقت کہ عیسیٰ انسان ہیں تیرے رب کی طرف سے بیان کی گئی ہے، پس تو نہ ہو جا شک کرنے والوں سے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔
پھر جو شخص جھگڑا کرے آپ سے اس بارے میں اس کے بعد کہ آ گیا آپ کے پاس یقینی علم، تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو بھی اور تمہارے بیٹوں کو بھی، اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی اور تم کو بھی، پھر بڑی عاجزی سے اللہ کے حضور التجا کریں، پھر بھیجیں اللہ تعالیٰ کی لعنت جھوٹوں پر۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ بے شک یہی ہے واقعہ سچا اور نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے فساد برپا کرنے والوں کو۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ میرے نبی آپ کہیے، اے اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو یکساں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، وہ یہ کہ ہم نہ عبادت کریں کسی کی سوا اللہ کے اور نہ شریک ٹھہرائیں اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور نہ بنا لے کوئی ہم میں سے کسی کو رب اللہ کے سوا۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں اس سے تو تم کہہ دو گواہ رہنا اے اہل کتاب کہ ہم مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو تم ابراہیم کے بارے میں، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد؟ کیا اتنا بھی تم نہیں سمجھ سکتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سنتے ہو تم وہ لوگ جو جھگڑتے رہے ہو اب تک ان باتوں میں جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا، پس اب کیوں جھگڑنے لگے ہو ان باتوں میں نہیں ہے تمہیں جن کا کچھ علم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ نہ تھے ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی، بلکہ وہ ہر گمراہی سے الگ رہنے والے مسلمان تھے، اور نہ ہی وہ شرک کرنے والوں میں سے تھے۔ ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وھذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔
بے شک نزدیک تر لوگ ابراہیم علیہ السلام سے وہ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، نیز یہ نبی کریم اور جو اس نبی پر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ مددگار ہے مومنوں کا۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ دل سے چاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب سے کہ کسی طرح گمراہ کر دیں تمہیں، اور نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اے اہل کتاب، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے اہل کتاب، کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، اور کیوں چھپاتے ہو حق کو حالانکہ تم جانتے ہو۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ کہا ایک گروہ نے اہل کتاب سے کہ ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو اتاری گئی ایمان والوں پر صبح کے وقت، اور انکار کر دو اس کا سر شام، شاید اس طرح وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں۔ ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ کہ مت مانو کسی کی بات سوا ان لوگوں کے جو پیروی کرتے ہیں تمہارے دین کی۔ فرمائیے ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہو، اور یہ بھی نہ ماننا کہ دیا جا سکتا ہے کسی کو جیسے تمہیں دیا گیا، یا کوئی حجت لا سکتا ہے تم پر تمہارے رب کے پاس۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ فضل و کرم تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اے اہل کتاب،
اور اہل کتاب سے بعض ایسے دیانتدار ہیں کہ اگر تو امانت رکھے ان کے پاس ایک ڈھیر سونے چاندی کا تو ادا کر دے اسے تمہاری طرف، اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ اگر تو امانت رکھے ان کے پاس ایک اشرفی تو واپس نہ کرے گا اسے بھی تیری طرف، مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے۔ اس بد دیانتی کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہم پر ان پڑھوں کے معاملے میں کوئی گرفت، اور یہ لوگ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے پورا کیا اپنا وعدہ اور پرہیزگار بنا تو بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ خریدتے ہیں اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت پر، یہ وہ بد نصیب ہیں کہ کچھ حصہ نہیں ان کے لیے آخرت میں، اور بات تک نہ کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، اور دیکھے گا بھی نہیں ان کی طرف قیامت کے روز، اور ناپاک کرے گا انہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور بے شک ان میں ایک فریق وہ ہے جو مڑوڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ، تاکہ تم خیال کرنے لگو ان کی اس الٹ پھیر کو بھی اصل کتاب سے، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے اترا ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے اللہ کے پاس سے، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ جان بوجھ کر۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ نہیں ہے مناسب کسی انسان کے لیے کہ جب عطا فرما دے اسے اللہ تعالیٰ کتاب اور حکومت اور نبوت، تو پھر وہ کہنے لگے لوگوں سے کہ بن جاؤ میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر، تو وہ تو یہ کہے گا کہ بن جاؤ اللہ والے، اس لیے کہ تم دوسروں کو تعلیم دیتے رہتے تھے کتاب کی، اور باوجہ اس کے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے تھے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُم مُّسْلِمُونَ۔
اور وہ مقبول بندہ نہیں حکم دے گا تمہیں اس بات کا کہ بنا لو فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا۔ تم خود سوچو، کیا وہ حکم دے سکتا ہے تمہیں کفر کرنے کا بعد اس کے کہ تم مسلمان بن چکے ہو؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور یاد کرو جب لیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ وعدہ کہ قسم ہے تمہیں اس کی جو دوں میں تم کو کتاب اور حکمت سے، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہو ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، تو تم ضرور ایمان لانا اس پر اور ضرور مدد کرنا اس کی۔ اس کے بعد فرمایا، کیا تم نے اقرار کر لیا اور اٹھا لیا تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ پھر جو کوئی پھرے اس پختہ عہد کے بعد تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ اسی کے حضور سر جھکا دیا ہے ہر چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی سے یا مجبوری سے، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ آپ فرمائیے ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو اتارا گیا ہم پر اور جو اتارا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹوں پر، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے انبیاء اکرام کو ان کے رب کی طرف سے، نہیں فرق کرتے ہم کسی کے درمیان ان میں سے، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو تلاش کرے گا اسلام کے بغیر کوئی اور دین تو وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اس سے، اور وہ قیامت کو ضیاع کاروں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔
کیسے ہو سکتا ہے کہ ہدایت دے اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ایمان لے آنے کے بعد، اور وہ پہلے خود گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے، اور آ چکی تھی ان کے پاس کھلی نشانیاں، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر پھٹکار پڑتی رہے گی اللہ کی، فرشتوں کی اور سب انسانوں کی۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ہمیشہ رہیں اسی پھٹکار میں، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، مگر وہ لوگ جنہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، انہیں بخش دے گا۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں، ہرگز نہ قبول کی جائے گی ان کی توبہ، اور یہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدی به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے کفر ہی کی حالت میں تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا، اگرچہ وہ نجات کے لیے اوزانہ دے۔ اتنا سونا ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے دردناک، اور نہیں ہے ان کا کوئی مددگار۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس آج یہیں تک آیت نمبر سورہ آل عمران آیت نمبر 91 تک تلاوت کی گئی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ تلاوت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔